السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف پبلک. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں عفان عباس بیگ. اگر ان کی ہم بات کریں تو یہ کنٹینٹ کریٹر ہیں اور ان کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ فلاسفی کے اوپر اور لٹریچر کے اوپر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے عفان کو. عفان ویلکم. تھینک یو سو مچ سر. اچھا عفان، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بہت سی نیش چل رہی ہیں کنٹینٹ کریٹرس کی، ڈفرینٹ ہیں، جو کھانے کی ہے، ولاگنگ ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو آپ نے فلاسفی اور لٹریچر کو کیوں چوز کیا؟ آئی یوز ٹو ریڈ لاٹ، بکس پڑھ رہا تھا. سو آئی تھاٹ کہ اگر جو میں جان پا رہا ہوں وہ میں باقیوں کو بھی بتا دوں کہ اتنا اچھا ہوگا. دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ ویڈیوز آن فلاسفی. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ میں ہسٹری کے اوپر بنانا شروع ہو گیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ میکنگ کنٹینٹ آن لٹریچر، منٹو اسپیشلی. وہ یہی تھی ریزن. لائک دیر واز ناٹ اینی پرٹیکولر ریزن کہ میں نے فلاسفی پہ اس لیے یہی بات کرنی ہے یا پھر شروع ہی فلاسفی سے کرنا ہے یا پھر اٹس لائک کہ یہ جگہ خالی ہے اس میں آ جاتے ہیں. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. تو اسی طرح شروع کر دیا کہ جو میں جان پا رہا ہوں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں بھی کافی کچھ جان پاؤں گا. اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ بھی مجھے کچھ بتا دے گا اس کے بدلے میں. جب آپ نے ایک نئی نیش لانچ کی پاکستان میں فلاسفی اور لٹریچر کی، جو میرے خیال سے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ نہیں سننا چاہتے، ہم لوگوں کو ڈرامہ زیادہ پسند ہے، تو آپ کے جو آڈینس ہے وہ زیادہ کہاں کے، پاکستان کے یا آؤٹ آف کنٹری ہیں؟ پاکستان کی ہے، انڈیا کی کافی ہے. شروع میں انڈیا کی کافی تھی. لوگ مجھے میسیج کر رہے تھے بھائی نیو دہلی میں ملتے ہیں. نہیں، میں پاکستان میں ہوں تو اسلام آباد میں. کوئی بات نہیں، آج کل ویسے ہی پاکستان انڈیا کی جنگ کی بات ہوگی تو انشاءاللہ جلد ہی جائیں گے نیو دہلی، وہ بھی ہم چیک کر لیں گے. اور دوسری بات، ان سے ہم بات کریں گے جس طریقے سے آج ہم لوگوں نے اپنا پوسٹر رکھا ہوا ہے بیٹھنے کا. ان کا نام ہے ڈی موٹیویٹڈ صوفی. تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو انسٹاگرام کے اوپر نام ہے ڈی موٹیویٹڈ صوفی کے نام سے، یہ مشہور ہے، تو انہوں نے نام کیوں رکھا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ دیر واز ناٹ اینی ریزن اگین. کوئی وجہ نہیں تھی، بس میں بیٹھا ہوا تھا. آئی تھاٹ کہ یار یہ مزے کا نام. مگر پھر ہوتا ہی ہے کہ جب بھی میرے سے کوئی پوچھتے ہے اس کی کیا ریزن ہے، میں ایک نئی ریزن سوچتا ہوں اور پھر اس کو دے دیتا ہوں. پھر میں کچھ دنوں بعد بتاتا ہوں یہ ریزن نہیں تھی، کوئی بھی ریزن نہیں تھی بلکہ. سو یا دیر واز ناٹ اینی پرٹیکولر ریزن اگین. تو مجھے یہ بتائیے گا عفان کہ آپ نے جس طرح منٹو کی بات بھی کی، تو آج ہمارا ٹاپک بھی منٹو ہی ہے. تو منٹو کو آپ نے کتنا پڑھا اور منٹو کو آپ نے کیا سمجھا؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ہو واز دا منٹو. منٹو ایک اردو رائٹر تھا، اردو افسانہ نگار تھا، ڈرامہ نگار تھا، افسانے ڈرامے لکھتا تھا. اور پارٹیشن سے پہلے کا وہ لکھ رہا تھا. ایون پارٹیشن سے پہلے کا لکھ رہا تھا اور 3 کیسز اس کے انڈین کورٹس میں چل رہے تھے. پھر پارٹیشن ہوئی اور پھر یہاں پر آئے اور 3 کیس اس کے یہاں پر بھی کھل گئے. نہیں تو وہ ایک رائٹر تھا جو فیمنسٹ بھی تھا، ایک آئیڈیالوجی کو بھی لے کر چل رہا تھا، سوشلسٹ بھی تھا. کسی ایک پرٹیکولر نیش میں نہیں لکھے بلکہ اس کا ایک ہی افسانہ ہوگا، وہ پارٹیشن کے اوپر بھی ہوگا، اسی میں ہی فیمنزم بھی ہوگی، اسی میں ہی وہ انسان کے اندر کا جو جانور نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. تو اس طرح کا رائٹر ہے منٹو. دیٹس واٹ. جیسے آپ نے بتایا اس طرح کہ اس کی کوئی نیش نہیں تھی، وہ ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے چلتا تھا. تو اگر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں تو جس آپ نے فیمنزم کی بات کی، منٹو نے عورت کے حق میں بہت لکھا ہے. تو منٹو اس ٹائم بھی فیمنسٹ تھا جس ٹائم لوگوں کو فیمنزم کا ورڈ بھی نہیں پتا تھا. تو کیا وہ ٹرو فیمنسٹ تھا یا اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ڈفرینٹ تھی کہ وہ عورتوں کے حقوق میں لکھتا تھا؟ وہ عورتوں ہی کے حقوق میں لکھتا تھا اور ایسے حقوق میں لکھتا تھا جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت بیسک ہیں، ان کے بارے میں وہ لکھتا تھا. اور ساتھ ایسے حقوق بھی نہیں کہ جو سب کو پتہ ہے کہ وہ دینے ہی دینے ہیں. اس سے مختلف ہٹ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کبھی ان کو سمجھ نہیں پاتا، یا پھر کبھی وہ ریلیجیس پرسویژن میں آ جاتا ہے، کبھی وہ سوشل پرسویژن میں آ جاتا ہے. اور ایک ایسا عورت کا طبقہ جس کو بالکل ایک جگہ پہ پچھاڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے اور ان کے رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے، اس پرٹیکولر عورت کی فارم کے بارے میں بات کرتا تو منٹو کے بہت زیادہ جو افسانے ہیں وہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ فحاشی سے ریلیٹڈ ہیں. وہ فحشہ عورتوں کے بارے میں لکھتا تھا. میں سوری ٹو یوز دس ورڈ، وہ تو کافی زیادہ ڈفرینٹ ورڈ یوز کرتا تھا کیونکہ منٹو بالکل وہ کھلی کتاب تھا جس کو کوئی شرم نہیں تھی، اور وہ بالکل جو آئینہ تھا معاشرے کا وہ دکھاتا تھا. تو جو عورت ہے اس کو اس نے فحاشی کے اوپر زیادہ کیوں لکھا ہے؟ منٹو فحاشی کے اوپر لکھتا رہا مگر فحاشی نہیں لکھی. فحاشی پر لکھنا اور فحاشی لکھنے میں بہت فرق ہے. اور ایون کہ فحاشی پر لکھتے ہوئے آپ اگر فحاشی لکھ بھی دو گے تو وہ خود میں فحاشی نہیں ہوگی، کیونکہ منٹو کا اپنا کیا پروسپیکٹیو ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، وہ بہت میٹر کرتا ہے. آرٹسٹ کیا چاہتا ہے کہ اس کی آرٹ سے پرسیو کیا جائے. تو منٹو چاہتا تھا کہ اس کی آرٹ سے پرسیو کیا جائے کہ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں عورتوں کے ساتھ اور کیا ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ہو رہی ہیں. اور یہ جو فحاشی یعنی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز سیکشول تھنگز جن کے بارے میں ہم بات کریں کہ ان سے پرٹیکولر منٹو اس طرح لکھتا تھا. تو کیا وہ نہیں ہوتا؟ وہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. تو اگر وہ ہوتا ہے اور اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں تو یہ بات ضروری ہے نا کہ کوئی ایک شخص آئے اور وہ ان چیزوں کو لکھ دے
جن سے سب نظریں چرا رہے ہیں، اور پھر سب ان کو پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں، ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، ان کو بہتر کیا جائے. سو دیٹس دا ریزن کہ منٹو فحاشی کے بارے میں لکھتا تھا، فحاشی نہیں لکھتا تھا، فحش گو نہیں تھا، فحش گو نہیں تھا، فحاشی کے بارے میں لکھتا تھا. نہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی، دیکھیں بہت سے لوگوں کو نالج نہیں تھا. اب بہت سے لوگوں کو جب نالج نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ چیز پردے میں رہے گی. جب آپ نے لکھ دیا اور اس کو آپ نے لوگوں کے اندر پبلک کر دیا تو اسے تو فحاشی زیادہ پھیلے گی. یہی تو کرنا ہے. اگر اس کو فحاشی سمجھا جاتا ہے واقعی میں، تو کیا دور حاضر منٹو خود کہتا ہے اگر میرے افسانے فحش ہیں تو یہ تو دوہری فحش ہے. اگر ایسی چیز جو ہو رہی ہے اس کو بتانے سے فحاشی پھیل رہی ہے تو کیا وہ فحاشی پہلے سے وہاں پر موجود نہیں تھی؟ آپ بس کانشیس ہو گئے. اٹس لائک کہ یہ میرے سامنے ٹیبل ہے اور میں اندھا ہوں، میرے سامنے آنکھیں ہی میں نے ٹیبل دیکھ لیا. فحاشی پہلے سے موجود ہے. منٹو نے آنکھیں دے دیں، یار دیکھو یہ تھا. اب پردہ ہٹاتے ہیں ابھی تھوڑا سا آپ کا نا، اب دیکھو سامنے کیا پڑا ہوا ہے، فحاشی پڑی ہوئی ہے، دیکھ لو اس کو. دیکھیں ایک اندھا ہے، اگر اس کو چیز نظر نہیں آ رہی اور وہ گناہ سے بچ رہا ہے تو آپ نے لازمی اس کو دکھانا ہے. یا دیٹس اے ویری بیوٹیفل آنسر کہ اندھا ہے اس کو دیکھنا نہیں ہے. تو یار دیکھو، اندھے نے اگر دیکھنا نہیں ہے، میں بھی اندھے کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو وہ روک سکتا ہے. جب وہ دیکھنا شروع کرے تو وہ اس ظلم کو روک دے. تو اس نے وہی دکھایا. منٹو نے بہت زیادہ افسانے لکھے ہیں، تو اس کا ٹاپک فیوریٹ تو میرے خیال سے فحاشی تھا. تو آپ نے اس کو جتنا پڑھا ہے تو اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مین تھا یا مین اس کا ٹاپک یہی تھا؟ فحاشی اس کا مین ٹاپک نہیں تھا، بلکہ فحاشی سے ریلیٹڈ جو معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ تھا اس کا ٹاپک. اور پارٹیشن کے اوپر اس نے کافی لکھا. اینڈ دین ہی روڈ آن وومن رائٹس. اور پھر اس نے لکھا اس باربیرینزم کے اوپر جو پارٹیشن کے ٹائم پہ ہوئی. وہ بالکل ہم پارٹیشن کے اوپر ایک نیو ایپیسوڈ بنائیں گے جس کو ہم پراپر ٹاپک کی پارٹیشن کا لے کے رکھیں گے، لیکن ہماری نظر سے نہیں بلکہ منٹو کی نظر سے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بہت زیادہ فلاسفی کی بکس پڑھی ہیں، ہسٹری پڑھی ہے، بہت زیادہ آپ نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے، تو کیا آپ منٹو کے ایک اچھا رائٹر کا اگر خطاب دینا پڑے تو آپ دیں گے؟ میں اس کو دینا چاہوں گا، منٹو کو ایک اچھے رائٹر کا خطاب میں دینا چاہوں گا. مگر مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ اگر کوئی اور شخص، میرے ساتھ بیٹھا شخص اس کو پڑھے تو وہ اس کو کیا خطاب دے. وی کین نیور نو. سبجیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے آرٹ میں. ایک اب افسانہ ایک آرٹ ہے. دیر واز اے پرسن میرے ڈی ایم میں آیا، اس نے کہا کہ یار میں نے منٹو کو پڑھنا ہے، مگر میرے استاد نے کہا ہے کہ منٹو اتنا پڑھنے لائق نہیں ہے. تو میں نے کہا یار پڑھ کے دیکھ لو، کیا پتہ پڑھنے لائق ہو. سو آپ کو کبھی بھی تب تک پتہ نہیں چل سکتا کہ کوئی شخص پڑھنے قابل ہے یا نہیں ہے جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں. میرے مطابق جتنا میں نے منٹو کو پڑھا، اور میں نے منٹو کو کافی پڑھا، آئی بلیو کہ وہ جو کچھ رائٹرز پاکستان نے مجھے ہوئے پیدا کیے تھے نا، پاکستان نے بھی نہیں، ہندوستان نے، ان میں سے ایک منٹو تھا. اور وہ بہت زیادہ نہیں تھے. آپ نے منٹو کو کافی پڑھا، تو آپ بتائیں کہ منٹو کی جب سٹارٹ کی جو بکس ہیں اس سے لے کے اور اینڈ میں آ کے جو اس کی ایک آئیڈیالوجی بن گئی تھی، یا جس طریقے سے اس نے اپنی پکچرز ایک پرسیو کی ہے عوام کی اور سوسائٹی کی، تو وہ اس کی بننے کی ریزن کیا تھی؟ منٹو کو اگر آپ پارٹیشن سے پہلے کا اور پارٹیشن کے بعد کا منٹو دیکھیں گے تو پارٹیشن سے پہلے کا منٹو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ وہی فحاشی کے اوپر کافی لکھ رہا ہے اور عورتوں کے اوپر کافی لکھ رہا ہے. مگر پارٹیشن کے بعد پھر وہ پارٹیشن کے اوپر کافی لکھ رہا ہے کیونکہ اس نے پارٹیشن کے ٹائم پہ کافی کچھ دیکھ لیا. اب جب ایک پرسیور، ایک جو ریجڈ پرسیور ہوتا ہے جو چیزوں کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے اور ان کو بسا رہا ہوتا ہے اپنے ذہن میں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ٹاپکس کو بدلتا جا رہا ہوتا ہے. اس نے پہلے عورتوں کے اوپر ہوتی زیادتی دیکھی اور وہ ایک معمہ تھا ہندوستان میں، اور اس کے اوپر اس نے لکھنا شروع کر دیا. مگر پھر جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد ہم ایک نئے دور میں آئے، پاکستان کے دور میں آئے، تو پھر یہاں پر وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، جنگیں چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چل رہی ہیں، اور ساتھ وہ جو پارٹیشن کے ٹائم پہ کھول دو جیسے افسانے، پھر اس نے پارٹیشن کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. اور پاکستان میں آنے کے بعد وہ ایک پروگریسو رائٹر بھی بن گیا تھا. پروگریسو رائٹرز اب وہ ہوتے ہیں جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سوشل کنسٹرکٹ جو ہو رہی ہوتی ہے، جو پولیٹیکل کنسٹرکٹ ہوئی ہوتی ہے، اسی کو اسی کنسٹرکٹ کے ذریعے موک کرتے ہیں، اور اس موکنگ کے ذریعے وہ کچھ نیا نکال دیتے ہیں، یعنی کہ ایک پروگریشن کی طرف لے جاتے ہیں. سیاست کے اوپر بات کی ہے، سیاست کو اس طرح سے آپ نے بات کر دی سیاست کے اوپر کہ لوگ کانشیس ہو گئے اس مسئلے سے. آپ نے اگر سوسائٹی کے اوپر کچھ اس طرح کا لکھا کہ سوسائٹی ہی میں سے نکالا، مگر اس طرح سے لکھ دیا کہ وہ ذہن میں چپک کے رہ گیا. اور جب وہ چپک گیا تو انسان ہمیشہ سے یہ کرتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. تو منٹو بتا دیا کرتا تھا اور پھر آگے چلے جاتے تھے ہم، آگے بڑھتے گئے. کچھ چیزوں کو ہم نے قابو میں لے کر آئے. ہم کچھ چیزوں کو، باربیرینزم کو، وہ جو پارٹیشن کی تھی اس کو ہم کچھ قابو میں لے کر آئے. وہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتیاں تھیں اس کو ہم کچھ قابو میں لے کر آئے. تو وہ ایک پروگریسو رائٹر تھا. آپ مجھے بتائیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مرنے کے بعد ایک فیم ملتا ہے. جس طریقے سے ہم نصرت کی بات کریں، نصرت کو اپنے ٹائم میں بھی بہت فیم تھا، لیکن اس کے بعد جیسے سوشل میڈیا آیا تو ہائپ ایک کریٹ ہوگی. جون ایلیا صاحب تھے ایسے ہی. تو کیا منٹو کو بھی اپنی لائف میں اس طرح فیم ملا اور لوگ اس کو اتنا چاہتے تھے، یا جس طریقے سے اب منٹو کی اویئرنیس ہے ابھی زیادہ ہے؟
اب منٹو کے ویرنس کافی زیادہ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو وین ہی واز اے لائف. اور اس کے اوپر تو پاکستان میں کیس بھی 3 ہوئے تھے اور 300 کا فائن بھی لگا اس کو. اس کی کہانی ہے ایک ٹھنڈا گوشت, وہ بھی پارٹیشن کے اوپر ہے. اور سائیکولوجیکل جو ان سیکشول ہو جاتا ہے نا بندہ, میل سیکشولیٹی ختم ہو جاتی ہے سائیکولوجیکلی, اس کے اوپر تھا. اور پھر پارٹیشن کے اوپر اور وہی عورتوں کے اوپر. تو وہ افسانہ اس نے لکھا تو اس کے اوپر اس کا کیس چلا. اور فیض احمد فیض نے بھی ایون کہ اس کے حق میں گواہی دی تھی, اور اسلامیہ یونیورسٹی کے کافی سے پروفیسرس نے. تو وہ یہی سین تھا کہ منٹو کے نا چلتے رہتے تھے کیس وغیرہ. تو اپنی زندگی میں وہ مشہور تھا, مگر ایک بہت فحش گو قسم کے آدمی کے نام سے مشہور تھا. تو اب اس کی پکچر تھوڑی سیٹ ہوئی جب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ نہیں یار منٹو کچھ اور بتا رہا تھا, وہ جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں تھا منٹو واز ٹیلنگ سم تھنگ ایلس. وہ ایک پوری الگ اسٹوری لے کر چل رہا تھا اپنی لائف میں. نالج کی کمی تھی. ہاں, تو اب لوگ سمجھنا شروع ہوئے. تو میرے خیال سے جانا وہ پہلے بھی جاتا تھا, مگر اب وہ اچھے لفظوں میں جانا جاتا ہے. اب وہ ان لفظوں میں جانا جاتا ہے جن کو وہ ڈیزرو کرتا ہے. عفان, اگر ہم بات کریں منٹو کی تو منٹو نے بہت سے افسانے لکھے ہیں, لیکن آپ کے کچھ فیوریٹ افسانے ہوں گے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں گے, اور ان افسانوں کے بیچ میں سے کچھ چیزیں جو آج آپ شیئر کریں. منٹو کا ایک افسانہ ہے کھول دو. اب کھول دو میں یہ ہے کہ پارٹیشن ہوتی ہے, باپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آتا ہے, بیوی اس کی رستے میں لٹ جاتی ہے, مگر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں یہاں پر آ کر تو وہ دیکھتا ہے اس کی بیٹی نہیں, اس کو کہیں پر نظر نہیں آ رہی اس کی بیٹی اس کو. تو اب وہ وہاں پر رضاکاروں کو بتاتا ہے کہ میری بیٹی نہیں مجھے نظر آ رہی. تو وہ رضاکار کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بیٹی نا ڈھونڈ دیں گے. وہ نکل جاتے ہیں ڈھونڈنے کے اوپر, کافی ڈھونڈتے ہیں. تو پھر ان کو نا دور ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے, یعنی کافی آگے تک نکل جاتے ہیں وہ. تو مل گئی بیٹی. تو خیر ہفتہ گزر جاتا ہے, اس آدمی کو اپنی بیٹی نہیں ملتی. بیٹی مل گئی ہے, اس آدمی کو اپنی بیٹی نہیں ملی جس کی بیٹی تھی, رضاکاروں کو مل گئی ہے. تو ہفتے بعد وہ دوبارہ ان لڑکوں سے پوچھتے ہیں, رضاکاروں سے پوچھتے ہیں میری بیٹی مل گئی ہے. وہ کہتے ہیں بابا مل جائے گی, انتظار کرو ابھی. بابا ان کو کہتا ہے جاؤ اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں کامیاب کرے تمہاری زندگی میں. مگر شاہ جی ایک ہفتے بعد اس کو پتہ چلتا ہے اس کی بیٹی کی لاش آ گئی ہے. اور جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیٹی کی لاش ہے. اور جب وہ اس کی اپنی بیٹی کی شلوار اتار کے کپڑا اتار کر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میری بیٹی زندہ ہے, میری بیٹی زندہ ہے. کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس طرح کے افسانے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیٹی نے اپنی عزت کو فوقیت دی اپنی زندگی پر. اور وہ رضاکار جو اس کی مدد کے لیے آئے تھے انہوں نے اس کا ایک ہفتے تک کیوں نہیں ملی بیٹی اس کو. اینڈ دین وی ہیو another افسانہ آف ہم, اٹس written before partition. اس کا نام ہے کالی شلوار. بہت مشہور ہوا تھا کالی شلوار کے نام, اور مطلب اس کے اوپر بہت کریٹیسزم بھی ہوا تھا, کیس بھی ہوا تھا اس کے اوپر. اب کالی شلوار کا یہ تھا کہ ایک آدمی ہے, اس کو ایک رکھیل ہے, بلکہ ہم یہ کہہ دیں گے ایک پروسٹیٹیوٹ ہے. وہ ایک جگہ پہ رہتی ہے, کافی پیسہ وہاں پر کماتی ہے, مگر اس کو ایک آدمی مل جاتا ہے. وہ آدمی اس کو اپنے ساتھ ایک دوسرے شہر میں لے آتا ہے. دوسرے شہر میں لے آتا ہے تو وہاں پر گاہک نہیں ہوتے. اب اس نے پچھلے شہر سے جو پیسے بنائے تھے, جو پیسے جوڑے تھے, ان سے وہ کنگنے لے کر آئی ہوتی ہے, اپنی چوڑیاں تھوڑی لے کر, بالیاں لے کر آئی ہوتی ہیں مینلی, اور چوڑیاں کچھ. تو وہ آہستہ آہستہ بکتے جا رہی ہیں, نئے گاہک نہیں آ رہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہوتا ہے نا, ریئلٹی ہے یہ. بس منٹو نے جوں کا توں لکھ دیا, یہاں سے بھی ہم نکال سکتے ہیں یہ رزلٹ. اب ہوا ہوگا اس طرح ہوتا ہوگا, کئی لاکھ پروسٹیٹیوٹس تھیں پارٹیشن سے پہلے, اور کئی ہزاروں تھی پارٹیشن کے بعد. ادھر انڈیا میں تو بہت زیادہ. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی خود بھی کچھ نہیں کر رہا, اور اس کو بھی کچھ, اس کے پاس بھی گاہک نہیں آ رہے. ابھی آہستہ آہستہ اپنی چوڑیاں بیچ رہے ہیں. ایک بالی رہ جاتی ہے اس کے پاس, ایک بالی رہ جاتی ہے. تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے, اور وہ آدمی ایک دن رکتا ہے اس کے پاس. اب میں کافی سمپلیفائی کر رہا ہوں, کافی اس کو میں کمپیکٹ بنا رہا ہوں. ایک دن رکتا ہے اس کے پاس, یعنی کچھ کرتا نہیں ہے, ایک دن رکتا ہے بس, اس کے پاس کچھ گھنٹے اسے گفت و شنید کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ آتا ہے, کچھ گفت و شنید کرتا ہے, چلا جاتا ہے. تیسری بار وہ آگے اس کو کہتا ہے کہ تم, اب اس عورت کی نا ڈیمانڈ ہوتی ہے, محرم آ رہی ہے, میں نے کالی شلوار, کالی قمیض تو ہے, کالی شلوار لینی ہے, میں نے کالی شلوار کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. یہ اس آدمی کے جس کے ساتھ یہ بھاگ کے آئی ہوتی ہے دوسرے شہر, اس کو کہتی ہے کالی شلوار لے کے دے. وہ گھر صبح نکلتا ہے, رات کو واپس آتا ہے. تو اب اس عورت کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کالی شلوار لے دیتا ہوں نا, تم اپنی بالی مجھے دے دو. یہ بھی پاگل اتارتی ہے, بالی اس کو دے دیتی ہے. بالی اس کو دے دیتی ہے تو وہ گھر جاتا ہے, اور ہفتے ایک وہ نظر ہی نہیں آتا اس کو. محرم بالکل قریب آ رہی ہے, تو ایک دن دروازہ بجاتا ہے اور کالی شلوار اس کو پکڑا دیتا ہے. اور پھر کچھ دنوں بعد 10 محرم جب آتی ہے تو اس کی دروازے پہ نوک ہوتی ہے. تو ساتھ والے کوٹھے کے اندر سے ایک اور پروسٹیٹیوٹ آتی ہے, اور وہ دیکھ کے کہتی شلوار بڑی پیاری ہے. یہ دیکھ کے اس کے کان پہ کہتی ہے بالیاں بڑی پیاری ہیں. اس سے بالی لے کر اس کو دے دو, اس سے شلوار اس کی دے دو.
اور وہ جو آدمی اس کو بھگا کر لے کے آیا ہوتا ہے نا، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر کے پاس جا کے بیٹھا رہتا ہے پورا دن، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ پیر کے پاس جا کے بیٹھا ہوا ہے بس. تو منٹو اس کہانی میں سے یہی سبق، اس کہانی، یہ کہانی بھی بڑی فاش لگ رہی تھی. حالانکہ اس کہانی میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں اس میں کہ وہ جب ریل پٹری کے اوپر چلتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں، یعنی سیکشولائز کیا کچھ چیزوں کو، مگر وہی کہانی کی انٹینسٹی کو بڑھایا منٹو نے اس طرح سے. تو منٹو نے اس میں سے پھر کالی شلوار کا نا مقدمہ آگے لکھا، جب کیس وغیرہ ہوا اور جب کافی سب بیک کلیش آیا تو اس کا جو جو کرکس مین کرکس اس نے جو نکالا، ہاں وہ نام سے نکالا سفید جھوٹ. اب منٹو نے اس میں سے نا کچھ پوائنٹس بنائے، کہتا ہے کہ وہ آدمی جو پورا دن پیروں فقیروں کے پاس بیٹھا رہے گا وہ کیا خیال رکھے گا اپنی عورت کا، چاہے اس کی عورت ایک پروسٹیٹیوٹ ہے مگر اس کی عورت تو ہے، وہ کیا خیال رکھے گا اس کا. اور ایک ایسا مرد جو کچھ نہیں کرتا، لگا لفنگا ہے، وہ اس سے بہتر کچھ نہ کچھ کر دے گا اس کے لیے. اچھا فان، ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کا ایک کنسیپٹ رکھا ہے کہ جو ہمارے پاس گیسٹ آتا ہے ہم اس سے ایک نصیحت لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے منٹو کے لحاظ سے؟ اگر منٹو کو پڑھنا ہے تو کس چیز کے لیے تیار رہیں، اور معاشرے میں ان کو لوگ کیسے فیل کریں گے؟ جب آپ منٹو کو پڑھنے لگیں گے تب آپ یہ بات ضرور جانیے گا کہ آپ کچھ اس طرح کا پڑھنے لگیں گے کہ جو پڑھتے ہوئے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا پڑھوں یار، یہ کیا پڑھوں، میں اخبار تو نہیں پڑھا. منٹو کو پڑھتے ہوئے اکثر لگتا ہے، مگر دا مومنٹ دیٹ اسٹوری فنشز ایک سوچ کی نئی فضا چل پڑتی ہے آپ پہ، آپ ایک نئے طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ رہتی ہے کچھ دنوں تک. آپ ایک عجیب سی کیفیت میں خود کو پا رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا سوچ رہا ہوں میں، اور میں جو سوچ رہا ہوں یہ کیوں سوچ رہا ہوں، کیونکہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ سچ بھی ہے، اور جو میں سوچ رہی ہوں مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے. وہی اگین فحاشی پھیلائی کیوں، اندھے کو دکھایا کیوں. تو وہ یہاں سے وہ منٹو پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایسی ردی پیٹرول دیا کہ ایک دکان بھی نہ چلی. تھینک یو فان فار کمنگ ٹو وائس آف پبلک. آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے منٹو کے دوسرے افسانوں کے بارے میں، اور آپ کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا اگر آپ نے کچھ اور کسی افسانے اسپیشل کے اوپر بات کرنی ہے یا کسی اور چیز پہ بات کرنی ہے تو ہم کوشش کریں گے آپ کی جو ریکویسٹ ہوگی اس کو پورا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.